کیا اولاد قرآن پڑھ کر بخش سکتی ہے؟ کیا بخشنا صحیح ہے؟ ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ اور پڑھنے سے پہلے نیت کافی ہے یا نام لے کر بخشنا ضروری ہوگا؟ ایصال ثواب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ میں یہ بتا دیتا ہوں کیا ایصال ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول، میرے والد انتقال کر چکے ہیں، اب کیا چیزیں ہیں جو ان کو ملیں گی موت کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو سوائے 3 چیزوں کے اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو کہا، پہلی چیز بیان کی، کہا کہ ایسا کوئی کام، صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے گیا ہو زندگی میں جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کو، جانوروں کو، کسی کو بھی نفع پہنچا رہا بعد میں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اسکول بنایا، کالج بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، لائبریریز قائم کی، دواخانے ڈالے جس سے انسانیت شفا ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، اور سڑکیں بنائی، جھاڑ لگائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صدقۃ جاریہ، تو اجر ملے گا۔ دوسرا فرمائے علم ینفع، ایسا علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، نفع بخش، اچھا نالج، چاہے پھر وہ عربی کا ہو، قرآن سکھایا ہو، ہندی سکھایا ہو، اردو سکھایا ہو، میتھمیٹکس سکھایا ہو، جغرافیہ سکھایا ہو، جس سے انسانیت بھلا فائدہ اٹھا رہی ہے، ایسی کتابیں جب تک چلیں گی فائدہ ہوتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرے، یہ 3 چیزیں ہی ملتی ہے، باقی اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان روز قیامت اللہ سے پوچھیں گا، اللہ یہ ثواب کیوں ملا، یہ ثواب کیوں ملا جبکہ میں نے تو کیا نہیں تھا؟ اللہ کہیں گا یہ تیری وہ نیک اولاد ہے جو تیرے لیے جو ہے دعا کرتی تھی، جس کے بدلے میں یہ نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی گئی۔ تو پتہ چلا اولاد کی دعا پہنچتی ہے۔ صدقہ جاریہ جو اس نے کر کے گیا اس کو آپ کنٹینیو رکھیے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے والد کے لیے میں جو صدقہ جاریہ کے لیے کیا کروں ان کے انتقال کے بعد؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو پانی کا انتظام کر۔ یہ پانی کا انتظام خاص نہیں تھا، یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں بورنگ خدا نہیں کھلے۔ رسول اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ اس زمانے میں پانی انسانوں کی اشد ضرورت تھی عرب کے علاقے میں، تو جو بیسک نیڈ تھی اس نیڈ کو آپ نے ابھارا۔ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں اور بھی تمام چیزیں جو ہو سکتی ہیں، ایسے چیریٹیبل ہاسپٹل جو انسانیت کو نفع دے، ایسی سڑکیں جو انسانیت فائدہ مند ہو، ایسے جھاڑ، ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں چونکہ پانی قلت تھی، انسانوں کے لیے مشکل تھا، تو کہا اس کے لیے پانی کا نظم کر اس کے نام سے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد بھی باپ کی کمائی سے ہے، تو اس حدیث پہ علماء استدلال کرتے اور کہتے ہیں چونکہ اولاد باپ کی کمائی ہے تو اولاد جو خرچ کرے اس کا اجر بھی باپ کو ملتا ہے ان کے نام سے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مالی خرچ کیجئے ان کے نام سے، ماں باپ کے لیے مال خرچ کیجئے تو یہ ملتا ہے۔ اسی طرح اور کیا چیزیں جو میت کو ملتی ہے مرنے کے بعد جو مختلف اور روایتوں میں آتی، وہ یہ ہے کہ اس کی اگر حج کا یا عمرے کی نیت ہوتی ہے اس کے لیے حج اور عمرہ کرے، اس کا ملتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے کوئی فرض روزے یا کوئی نظر کے روزے باقی ہو جو انتقال سے پہلے نظر کی ہو اور نہ رکھ سکا ہو، تو وہ روزے بھی انسان اس کا ولی مکمل کر سکتا ہے، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اس کے نام سے دیے گئی رقم یہ اس کو ملتا ہے، باقی تمام چیزوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے، یہاں قرآن کا بھی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، نماز پڑھ کے بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہے جو اس کو کرنا لازم ہے، اور کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہے جو ہم بھی کر دے تو معاملہ پہنچ جاتا ہے، جس میں سے حج کا کرنا، عمرے کا کرنا یہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا، لیکن باقی دیگر عبادتیں بدنی، ایسا نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز پوری ہو جائیں گی؟ اس کی زکوٰۃ ہم دے سکتے کہ مرنے کے بعد ہم اس نے نہیں دیا زندگی بھر دے، یا پھر جو ہے اسی طرح جو قرآن، تو اس کا تذکرہ نہیں آتا۔ یہ ذاتی عبادتیں ہیں جو میرے علاوہ میری عبادتیں کوئی نہیں کر سکتا، میری تلاوت قرآن مجھے ہی کرنا ہوں گی، میری نماز مجھے ہی پڑھنا ہوں گی، تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے، آپ نے کبھی نہیں کہا قرآن پڑھ کر بخشو۔ تابعین کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی نہیں کیا گیا۔ تابعین کے زمانے میں کئی تابعین انتقال کرے، کبھی نہیں، نہ کسی نے وصیت کی میرے پڑھنے بعد تم قرآن پڑھو۔ تو پتہ چلا قرآن پڑھ کر بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کا ثواب پہنچے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھو تو یہ بدعت میں شمار ہو جائیں گا جا کر، ٹھیک ہے، چونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو رسول اللہ پر صحابہ پڑھتے، صحابہ پر تابعین پڑھتے، تابعین پر تابعین پڑھتے اور دیگر اسلاف پڑھتے، کسی نے نہیں کیا، مطلب یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، اس ویڈیو میں جو 2 بات قابل گرفت ہے، پہلی بات یہ کہ قرآن پڑھنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے، دوسری بات اخیر میں آ کر جو بدعت اور سنت کے خلاف، اسلاف کے خلاف، یہ 2 بات قابل گرفت ہے۔
حالانکہ میں نے بہت سرچ کیا، بہت سارے ویڈیوز ہیں ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسلاف امت کے خلاف ہے۔ میں بس دلیل دے کر کے آپ کو، آپ کے ذہن کو ریئلٹی آف اہل سنہ والجماعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق عقیدہ اور حق معاملات اہل سنت و جماعت ہی کا ہے ایصال ثواب کے باب میں، کہ مالی ہوں یا بدنی ہوں، ہر عبادت مرحومین کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، یعنی بندے پڑھیں گے اور اللہ سبحانہ ان عمل کو پہنچائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک بھی شاہد ہیں اور حدیث پاک بھی شاہد ہیں۔ قرآن پاک میں بھی دلیل موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی دلیل موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ اتنی اعلیٰ دلیل ہے کہ آپ دیکھیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35، اللہ سبحانہ فرماتا ہے اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام وہ اسے بلند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے مطلقاً آپ دیکھیں اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔ آپ پاکیزہ کلم الطیب کو دیکھیں، پاکیزہ کلام اسی کی طرف چڑھتا ہے۔ اب اس کا کیا صراحتاً یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ کلام میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل قرآن، اس سے اعلیٰ افضل کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اگر کوئی قرآن پڑھے تو کیا اس کی طرف نہیں پہنچے گا؟ اور اس کی طرف پہنچنے کا مطلب کیا؟ اللہ سبحانہ اس قرآن کا محتاج ہے؟ نہیں، پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول کرتا، جس نیت اور جس مقصد سے وہ پڑھا گیا ہے، اور اسی مقصد کے اعتبار سے اسی لیے تفسیر میں کہا گیا کہ اس کے محل قبول و رضا تک پہنچتا ہے۔ اور پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید و تسبیح اور تحمید و تکبیر وغیرہ ہے، جیسا کہ حاکم اور بیہقی نے روایت کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کلمہ طیب کی تفسیر ذکر سے فرمائی، اور بعض مفسرین نے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن پڑھنے والے کا قرآن پہنچتا ہے۔ اب مرحومین کو پہنچتا ہے تو بالکل ایک دم بدیہی بات ہے کہ اللہ کو ضرورت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ کو جب ضرورت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے والے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن جس مقصد سے پڑھا جائے گا اللہ سبحانہ اسی مقصد کے تحت اس کو، اسی لیے قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن مطلب یہ کہ پڑھنے والے کو گمراہ بھی کر سکتا ہے اور ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ مطلب اگر نیت اچھی، نیت خالص کر کے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، اور نیت خراب کر کے پڑھیں گے تو نہیں۔ جیسے خارجی، رافضی، جتنے بھی 72 فرقے ہیں، سب تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، منافقین عرب قرآن ہی پڑھتے تھے نا، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ بہرحال تو ایک تو یہ کہ قرآن پاک کا ایصال ہو سکتا ہے اور قرآن پاک پہنچتا ہے مرحومین کو، اس آیت کریمہ کی عمومیت سے معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب مطلق طور پر سورہ حشر میں آپ دیکھیں کہ مرحومین کو پہنچنے کا ایک پیمانہ ہی دیا اللہ پاک نے دعا کرنے کا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، دیکھیے اخواننا الذین سبقونا، اور انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی، مطلب تمام مومن مرد ہوں یا عورت بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جس کے لیے بھی مطلب ایصال ثواب چاہے مالی ہو یا بدنی ہو، پہلے یہ دھیان رکھیے گا مالی اور بدنی دونوں عبادتیں اب مرحومین کو ایصال ثواب کے طور پر کر سکتے ہیں، ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ پہنچانے کا ذمہ اللہ کی طرف ہے، اور اللہ کی طرف جب بات پاکیزہ پہنچتی ہے چاہے مالی ہو یا بدنی ہو تو پہنچانے کا ثواب بھی آسان ہے اور مرحومین اس سے مستفیض ہوں گے۔ ایک بات انہوں نے جو زور دیا ہے کہ کہیں بھی نہیں ملتا ہے، یہ اتنی جھوٹی بات ہے یہ کہ آپ ذرا دیکھیں حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور ترمذی نے بھی نقل کیا۔ بخاری میں حدیث نمبر ہے 1388، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امی توفیت افینفعها ان تصدقت عنها قال نعم الی آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت
میں عرض، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی، توفیت، انتقال کر گئی، جملے پہ غور کیجیے، افینفعها ان تصدقت عنہا، کیا ان کو نفع پہنچے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ یہ جملے پہ غور کیجیے، مالی عبادت دیکھیں آپ، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، نذر، نیاز، فاتحہ، دیگر چیزیں، یہ سب مالی عبادتوں میں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھے جاتے ہیں وہ مطلب قولی اور لسانی یا بدنی عبادتیں۔ قال نعم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، بلکہ فرمایا بالکل پہنچے گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان لی مخرفن، میرے پاس ایک باغ تھا، فاشہدک ان تصدقت بہ، میرے پاس ایک باغ تھا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے اس باغ کو صدقہ کر دیا ہے ان کی طرف سے۔ سوچیں آپ، حضور پاک سے یہاں پر وسیلہ بھی دیکھیے، حضور کو وسیلہ بنا کر کے صدقہ کیا ان کی طرف سے، یعنی ایصال ثواب کیا مالی طور پر، اور نبی نے نام کہہ کر کے، یعنی یس کہہ کر کے، کئی باتیں اس سے معلوم ہوئی، حضور کا وسیلہ بھی اس حدیث میں، اور گارنٹیڈ عمل بھی کہا، اور مرحومین کو ایصال کا تصور بھی دیا، تو قرآن سے بھی یہ بات ہے۔ اچھا، اسی طرح مطلب یہ کہ اچھا یہ سب باتیں جو ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جب نبی کے سامنے ہے تو صحابہ کا بھی یہ عمل ہوا، تابعین کا بھی اس کے بعد عمل ہوا، اور صحابہ تو بے خوف ایمان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں کہ اگر ان کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے، تو ان کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسند احمد والیوم 3 پیج نمبر 165 میں ہے ایک حدیث پاک جو بہت ہی اعلیٰ حدیث ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات، کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان کے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایصال ثواب، ایک دم یہی کانسیپٹ ہے۔ تو اگر یہ عمل اچھے ہوں، قرآن پڑھنا اگر اچھا نہیں ہے تو ثابت کر دیں، تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھے نہ ہوں تو وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار انہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو انہیں ہدایت نہ دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردے کو ایصال ثواب، مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے یہ نہ صرف یہ کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی، بلکہ مردے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں دیکھیں کہ جس نے ایک نیا طریقہ، اچھا طریقہ ایجاد کیا، دھیان دیجیے گا، اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس پر جتنی بھی قیامت تک عمل کریں گے لوگ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب بتائیے، جو ایک ایجاد کر کے مر گیا، ایجاد کر کے مرنے کے بعد فرض کیجئے کہ قرآن خوانی کا ایجاد کیا، اب قرآن خوانی کا مطلب محفل کے اعتبار سے اجتماعی طور پر، جب قرآن پڑھنا ثواب ہے تو اجتماعی اور انفرادی کی قید، یہ اس پر تحکم ہے، زیادتی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ اجتماعی طور پر 10واں 20واں یہ سب کے بٹھا کر کے جو حالات اور تقاضے کے اعتبار سے کیا، اب اس قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، اور قرآن کلمہ طیب پاکیزہ کلمہ ہے، اور اس کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ اب اگر اجتماعی اور انفرادی طور پر، اور اگر اجتماعی کہیں تو اور اہم بات، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر، اجتماعیت پر اللہ کی مدد ہے۔ اب ایک شخص نے اس کو ایجاد کیا، فرض کر لیں ہم، حالانکہ قرآن سے ثابت کر دیا میں نے ایصال ثواب بھی، اور حدیث رسول سے بھی، مسند کی، بخاری کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ایسا بھی ہوا، فرض کر لیں کہ کسی نے بعد میں ایجاد کیا، تو ایجاد کیا کس چیز کو ہے؟ سنتاً حسنہ، اچھا طریقہ۔ اب ظاہر ہے ایجاد وہی کرے گا جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، ورنہ فاؤنڈنگ اور ایجاد کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر فاؤنڈنگ اور ایجاد کا مطلب یہ ہو کہ نبی کے زمانے میں بھی ہو، تو پھر فاؤنڈر کہاں سے ہوگا؟ یہ من سن سنتاً کا لفظ ہے، جس نے ایجاد کیا، اس کا مطلب یہ ہوگا ایجاد کرنے کا راستہ نکلا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھا عمل ایجاد کیا ہو، اچھا طریقہ، تب ثواب ملے گا، اور اگر برا طریقہ ہو تو عذاب ہوگا، اور صبح قیامت تک مرنے کے بعد بھی عذاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے اعمال اچھے، یہی حدیث اس کا بھی مطلب ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ انسان مر جاتا ہے، ان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں 3 اعمال کے بغیر، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور ولد صالح، یعنی جو مغفرت کی دعا۔ میں یہاں پر لفظ علم نافع پر بحث کروں گا، جو اس نے مطلب جہالت دکھائی ہے، شرارت علمی اور خیانت علمی کی ہے، وہ یہ ہے کہ علم نافع، قرآن خوانی سے زیادہ کوئی علم نافع نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا منظر کھینچیں عرب کی اس سرزمین، جو قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو کفار عرب کے بچے کان لگا لگا کر سنتے تھے، اور مطلب یہ کہ ایمانیات میں، داخلہ ایمان میں
سب سے بڑا سبب یہی ہوتا تھا کہ قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے تو کان لگا کر سنتے اور کہتے کیا پڑھ رہے ہو، یہ جادو ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو قرآن سے الرجی ہونا، قرآن خوانی سے الرجی ہونا تو کفار عرب کا پیمانہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ حدیث پاک، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ان میں والدین، غیر والدین سب، ابھی ماں کے حوالے سے بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1388 کے حوالے سے کہہ دیا، اور وہ مسلم شریف بھی جو 3 اعمال کی بات ہے، علم نافع میں سب سے اعلیٰ علم قرآن ہے۔ اس لیے یہ سب جو ہے بایولوجی، کیمسٹری، ہندی، یاد رکھیے گا، جو اسلام کے خلاف علم ہے اس کا حاصل کرنا، یہ تو حالات کے اعتبار سے جواز کا فتویٰ مل سکتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس سے ثواب کی امید رکھنا، یہ غلط ہے۔ ہاں، جو علم اسلام کی بلندی کا سبب بنے، قرآن کی بلندی کا سبب بنے، وہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ میں بھی قرآن پاک ہی، قرآن خوانی ہی، حدیث خوانی ہی، یہی مطلب اوراد، تلاوت، ذکر، یہی سب ہی بن سکتے ہیں، دیگر نہیں۔ ہاں، اگر اس سے اسلام کو کا تصادم نہیں ہو رہا ہے تو بالکل کنیکٹڈ آف اسلام کر کے ایصال ثواب کا درجہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس نے جو کہا کہ نہیں بایولوجی، کیمسٹری، ہندی، یہ سب نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال قرآن خوانی ماں باپ کے لیے ہو یا دیگر مرحومین کے لیے ہو، جائز ہے، ثابت ہے۔ اگر بدعت بھی کہیں گے تو بدعت حسنہ ہے، سنت حسنہ ہے، اور اس پر ثواب یقیناً ملے گا۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔